اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے. اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں. اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے، مہربان. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حضرات، میں نے آپ کے سامنے 24واں پارہ سورہ الزمر کی ایک چھوٹی سی جو آیت تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ شہنشاہ کائنات نے دیگر مسائل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ لوگو، اگر تم سے گناہ اور غلطیاں ہو گئی ہیں مجھ سے معافی مانگ لینا، میں معافی دے دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنا جب تعارف کرایا ہے تو پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے پڑھو جو بڑا رحم کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھو جو جبار ہے، قہار ہے، سریع العذاب ہے، شدید العذاب ہے. وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے پسند یہ کیا ہے کہ میرا جب تعارف ہو تو تعارف کے اندر ہی یہ بات کہی جائے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں بہت ہی رحم کرنے والا. اور قرآن مجید میں تقریباً نہیں بلکہ تمام صورتوں سے پہلے سوائے سورۃ توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے پڑھو جو اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے.
اور ایک یعنی 113 صورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور ایک مرتبہ سورہ نمل کے اندر یہ بات کہی، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ پھر قرآن مجید نے تقریباً اپنی صفت رحمان اور رحم کرنے والا جو ہے تقریباً 57 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کا الگ ذکر کیا، 114 سے الگ، اور 95 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ الگ طور پہ اپنے 95 مرتبہ رحیم کا اعلان کیا ہے کہ میں بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کئی انداز ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، ابھی مخلوقات، ابھی زمین، ابھی سمان، سورج، چاند، ستارے، کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ارادہ کیا کہ میں مخلوقات کو پیدا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ایک تحریر لکھ کے اپنے عرش کے اوپر اپنے پاس رکھ لی، کیا؟ رحمتی ان رحمتی غلبت غضبی، میں مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہوں نا، ہمیشہ میری رحمت جو ہوگی، میرا رحم جو ہوگا، یہ میرے غضب کے اوپر حاوی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبت، سبقت، یہ اللہ کی رحمت جو ہوگی اس کے غضب کے اوپر ہمیشہ ہی حاوی ہوگی، ہر معاملے میں دیکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں، انسانوں میں، جنوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والی جتنی بھی قسم کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں وہ ایک رحمت کا حصہ تھوڑا 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 کر کے ڈالا ہے۔ فرمایا اس رحمت کی وجہ سے یہ ہے کہ زہریلے جانور جو ہیں یہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، یہ درندے جو ہیں چیر پھاڑ کرنے والے، ان کی مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، یہ اس کی ایک رحمت ہے جو اس نے پوری مخلوق کے اندر تمام اولیاء، انبیاء سمیت جو کچھ بھی ان کے دل میں رحم ہے، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے صرف۔ اللہ کی رحمت کے پھر انداز بھی عجیب ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، فوری طور پہ اس کو پکڑ کے سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے، میرے بندے توبہ کر لے۔ اور اللہ پاک نے یہ بات کہی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا رب غفور اور رحیم ہے، تم گناہ کرتے ہو، دیکھ لو میں فوری طور پر نہیں پکڑتا، میں چاہتا ہوں کہ تم نہ توبہ کر لو۔ بلکہ اللہ نے کہا اگر میں پکڑتا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ کہتا ہے اگر میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑتا تو انسان تو سارے زمین سے ختم ہو جاتے، انسان نہیں بلکہ اس زمین کے اوپر رینگنے والی ایک سنڈی بھی نہ رہتی۔ جب میں نے انسانوں کو ختم کر کے زمین و سمان ختم کر دینا تھا، سنڈی نے کہاں بچنا تھا؟ تو رینگنے والا کوئی جانور بھی نہ بچتا۔ یہ میں انسانوں کو مہلت دیتا ہوں، اور گناہ کر لیا ہے چلو توبہ کر لو میرے بندے، کیونکہ میں رحم والا ہوں۔ اس کی رحمت کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان کو نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ فرشتے کو کہتا ہے فوری طور پہ اس کے نامہ مال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جس وقت وہ نیکی کر لیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کم سے کم 10 گنا اللہ لکھتا ہے کہ اس نے یہ کام 10 کیے ہیں، اس نے حج کیا ہے نا، میرے لیے کیا ہے،
کم از کم اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ 10 حج قیامت کے دن تلیں گے اس کے نام، اور اسی طریقے سے سارے کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 700 اور اس سے بھی الا اضاف کثیر، اور کئیوں کے اندر کے خلوص کو اس کی سن سے اندر کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ لکھ دیتا ہے کہ قیامت کے دن اس نے اتنے عمل جو اس کے تو لے جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انداز یہ ہے، اگر جس وقت انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ نہیں لکھتا، فرشتوں نہیں لکھنا، اس نے گناہ کیا تو نہیں نا، نیکی کی باری یہ کہا تھا کہ اس نے ارادہ کر لیا لکھ دو، ایک گناہ کی دفعہ یہ بات کہی، فرشتوں نہیں لکھنا، اس نے ابھی گناہ کیا نہیں، اور ابھی اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ چھوڑ نہیں، اب یار نہیں کرنا، یہ برا گناہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا برائی کا ارادہ کر کے اس نے وہ چھوڑ دیا، اللہ نے ایک نیکی پھر اس کے نامہ اعمال میں، وہ رحمتیں کرنے والا۔ اور اگر اس نے گناہ پھر کاری لیا ہے نا، کتب اللہ لہ سیئۃ واحدہ، پھر نامہ اعمال میں صرف اللہ ایک ہی لکھتا ہے، یہ نہیں 10 لکھتا، یہ نہیں 700 لکھتا، اس کا رحم، اس کی رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کی رحمت کا ذکر ایک یہ ہے، ایک بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، بچی ہے، اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں نہ لکھنا، یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، اس بالغ نہیں، یہ بالغ نہیں ہے، ابھی ان کو اتنی سمجھ نہیں، گناہ ہو گیا، فرشتوں نہیں لکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن سویا ہوتا ہے نا، تو سوئے ہوئے میں اگر کوئی بڑبڑاتا ہے اور بڑبڑایا بھی ایسا کہ کفر یا اس کے منہ سے بات نکل گئی، فرشتوں اور نہیں لکھنا، میرا بندہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا، اس کے منہ سے نکل رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان جس کا دماغ ٹھیک نہ رہے، اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان توحید کے دماغوں کو ٹھیک رکھے۔ فرمایا اگر کسی کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، پاگل ہو گیا ہے، تو اس دوران اس نے جو حرکت کی، کسی قسم کی بھی کوئی بھی کفریہ لفظ بھی اس نے کہہ دیا، فرشتوں نہیں لکھنا، اس لیے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے سے بھول کے کوئی گناہ کر لیا، پتہ نہیں لگا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان، فرشتوں نہیں لکھنا اس کے کہ میرا بندہ بھول کے اس سے گناہ ہو گیا، جان بوجھ کے تو نہیں نہ کیا اس نے۔ یہ دیکھو لاڈ اللہ کے، اللہ کا پیار دیکھ، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول گیا بیچارہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مومن کو کوئی زبردستی اس کی کن پٹی پہ رکھ کے اس سے کوئی گناہ کراتا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرع بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اگر کن پٹی پہ رکھ کے کسی سے گناہ کرایا گیا، فرشتوں نہیں لکھنا، یہ خود اپنے دل سے نہیں کہہ رہا، اس کو مجبور کر کے لوگ کرا رہے ہیں، نہیں لکھنا۔ اس کی رحمت کے انداز بڑے عجیب ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ لمبے سفر کے اوپر تھا، اونٹنی کے اوپر اس کا سامان تھا، وہ جنگل میں سے گزرا تھا، بہت لمبا سفر تھا، اسی کے اوپر کھانا پینا جو کچھ اس کا تھا نا، پانی وغیرہ یہ اس نے رکھا ہوا تھا۔ رستے میں وہ تھک گیا، حالانکہ اونٹنی کے اوپر تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے ایک درخت دیکھا تو اسے کہنے لگا چلو میں انتظار، تھوڑا دیر تھک گیا ہوں میں نا، میں کہتے ہیں نا سا لے لوں، تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ بندہ اونٹنی سے اترا، اس نے اپنی اونٹنی کو درخت کے ساتھ باندھا اور نیچے نہ لیٹ گیا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی۔ یکدم یہ نہ اٹھ گیا تو اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگا اونٹنی کدھر گئی؟ اونٹنی کھل کے پچ گئی ہوئی تھی۔ بڑا پریشان ہو گیا، نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں، میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ادھر ہی نہ، پھر اس درخت کے نیچے ہی نہ وہ لیٹ گیا کہ مرنا ہے تو ادھر ہی مرتے ہیں، اب میں آگے کہاں جاؤں، پیچھے کیا جاؤں؟ اونٹنی کھل کے چلی گئی۔
یہ جب لیٹا ہے نا تو اس کے اوپر بیوشی طاری ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جس کی آنکھ کھلی ہے نا تو وہ اونٹنی بمائے سامان کھانا پینا واپس آ گئی تھی. واپس جب یہ آ گئی نا تو اس نے اونٹنی کو دیکھا، سامان بھی اس کے پاس آ رہا ہے، تو یہ اس نے کہنا تھا یا اللہ میں من گیا واقعی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ. لیکن کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخطا لشدت الفرح، اس وقت اتنی خوشی ہوئی کہ پتہ ہی نہیں لگا منہ سے کیا کہنا، کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ میں مان گیا واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، میں مان گیا تینوں. پتہ ہی نہیں لگا منہ سے کیا. یہ اتنی خوشی ہوئی کہ منہ سے غلط باتیں نکلنا شروع ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا یہ خوشی تھوڑی ہے. فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن من ھذا براحلتی. آپ نے فرمایا اس مومن کو اس کی اونٹنی ملنے کی وجہ سے جتنی خوشی ہوئی ہے کہ اب منہ سے کچھ کا کچھ نکل رہا ہے، یہ خوشی تھوڑی ہوئی ہے جس وقت کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کر کے واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ آ گیا میری طرف، میرا ہی بندہ ہے نا، اور میرا ہی بندہ ہے، میں ہی پیدا کیتا، بھول گیا سی بیچارہ آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہاں تک کہ قرآن خوشی کیسے ہوتی ہے، اور پھر اگر اللہ سے توبہ کرے وہ بندہ توبہ کرتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّكُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میرے بندہ آیا نا میرے پاس، اتنے یہ گناہ لے کے آیا تھا نا، میں آ رہا کہ معافی اس نے مانگی ہے نا، جاؤ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. مجھے ہی کہا ہے میرا ہی بندہ ہے، میرا بندہ ہے. یہ کسی کو یہ کہنا کہ میرا ہے، یہ میرا پتر کیسے ہیں نا ہم، جس طرح اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں. اللہ جب بڑا کسی سے پیار کا تعلق ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. بلکہ گناہ کتنے گناہ معاف کرتا ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورۃ زمر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اگر میرے بندے نے اتنے گناہ کر کے اسرف یسرف، اسراف کا مطلب ہوتا ہے حداں پار کر جانا، اتنے گناہ کیے، اس نے اتنے گناہ کیے ہیں نا، یہ آ کے مجھ سے معافی مانگتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور بندیو حدوں ود بھی گناہ ہو گئے نے، مایوس نہ ہونا، میری طرف آ کے توبہ کر کو تو دیکھو، میں معاف کرنے والا. ساری جوانی گناہوں میں گزر گئی، سارا بچپن گناہوں میں گزر گیا، ساری زندگی گناہوں میں گزر، اور جتنے بھی کی ہیں توبہ تو کرو نا، توبہ کر کے دیکھو تمہارا مالک تمہیں معاف کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے اگر تو گناہ کے ٹیر لگا کے اتنا ٹیر لگا دے کہ وہ تجھ کی گناہ کی چوٹی جو ہے جا کے پہلے آسمان کو لگ جائے، اے میرے بندے مجھ سے معافی مانگنا اور میں معاف کر دوں گا. مجھے کون روک سکتا ہے؟ مجھے کون روکنے والا ہے؟ مجھے کون کہہ سکتا ہے کہ کیوں ایسے؟ میرا بندہ ہے، مجھ سے معافی، میں اس کو معاف کروں گا.
ولا ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں معافی دینے پہ آؤں، کون کہہ سکتا کیوں دی؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے میرے بندے، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ ساری زمین، یہ ساتوں ہی بر اعظم تو نے گناہ کر کر کے، جس ملک میں گیا، جس آبادی میں گیا، جس جگہ تو گیا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، ساری زمین بھر دی ہے نا تو نے، پھر میرے پاس آئے لا تشرک بی شیئا، ان گناہوں میں شرک نہ ہو، میرے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، میرے علاوہ کوئی داتا نہیں، میرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، میرے علاوہ کوئی پیر دستگیر اللہ کے علاوہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خیر دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رنج بخشا ہے، نہ گنج بخشا ہے، نہ دانا بخشا ہے، نہ ذرہ بخشا ہے۔ گناہ نہ ہو میرے بندے، تو اتنے گناہ لے کے آئے نا ساری زمین کے پر کے گناہ کے، لا اتیتک بقرابک مغفرہ، تو ساری زمین گناہوں کی پر کے میرے پاس آئے، اور میں اتنی نیکیاں لے کے آگے ملوں گا تجھے، میں آگے اتنی نیکیاں لے کے اپنی مغفرت لے کے آؤں گا آگے سے۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ معافی تو مانگنا اللہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، جس طرح ہم نے کسی بچے کو اٹھانا ہوتا آ یار کسی کا جس طرح ویلکم کرتے ہیں نا، خوش آمدید کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کیوں؟ لیتوب مسیء اللیل، ہاتھ پہ لا کے کہتا ہے بندہ ساری رات گناہ کرتا رہے، ساری رات ہی کرتا رہے، ساری رات، چل آجا توبہ کر لے، میرے ساتھ آجا۔ اور اسی طریقے سے سارا دن گناہ کر کر کے، جھوٹ بول کے، کب کٹ تول کے، شرک کفر کر کے، جو قسم کے گناہ کر کے، شام کا وقت ہوتا ہے اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کے میرے بندے کیا لیتوب مسیء النہار، میرے بندے سارا دن گناہ کیتے نہیں نا، چل آ جاؤ میرے کو توبہ کر لے، میں معافی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی کہ انسان جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت رات کا پچھلا پیر ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کا تیسرا پیر جب ہوتا ہے، پچھلا پیر، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ کو پتا ہے کیسے نزول فرماتا ہے، اور عجیب بات ہے گناہ بندے نے کی، غلطیاں بندے نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے اللہ خود اعلان کرتا ہے حال میں مستغفرین، اور کوئی معافی مانگنے والا ہے؟ حال من دائن، اور کوئی مجھے پکارنے والا ہے؟ اور کوئی ہے مجھے پکارے آئے، میں معافی دینے کے لیے آ گیا ہوں، آ جا میرے پاس، آ جا معافی مانگ لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے انداز میں سے ایک انداز یہ ہے، نبی صلی اللہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے پاس آتا ہے، معافی مانگتا ہے نا، اتنے خلوص سے، اتنا رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ کہتا ہے فرشتوں اور جتنے اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں اتنی نیکیاں اس کو دے کے بھیجو واپس، اتنی نیکیاں بھی اس کو دے دو، یہ میرے پاس آئے، رحمان کے پاس آئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا آپ کسی جگہ گئے ہوئے تھے، وہاں آپ گئے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، آ کے اس نے کہنے لگا کون ہے اللہ کا رسول جو کہہ رہے ہیں کہ آیا؟ انہوں نے کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام امتیاز تو کرتے نہیں تھے کہ میں کو خاص کوئی ایسا نہ طریقے سے بیٹھوں، خاص کو پڑھے، عام انسانوں کی طرح سادہ ہی اس زمین پہ سادہ ترین زندگی گزارنے والے محمد الرسول نہ کہا یہ ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوا، آ کے کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ آپ سوچ لینا کہ یہ گناہ ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میں نے وہ بھی کیا ہوا، کوئی بھی گناہ ہے نا اے اللہ کے رسول میں نے وہ کیا ہوا ہے، کوئی بندہ کسی گناہ کا نام لے میں نے وہ گناہ کیا ہوا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیوں میں گناہ چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو مسلمان ہو جانا پہلے۔ اس نے کہا اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا، کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات ہے جس کے پاس ہر تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہو، بندے اور رسول ہو آپ۔ فرمایا اچھا مسلمان ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری بات یاد رکھنا، آئندہ سے زندگی میں کوشش کرنا ہے کہ کوئی گناہ نہ کرنا، جس طریقے سے تو آیا ہے نا آ کے سوال کر رہا ہے، آئندہ سے یاد رکھنا زندگی میں کوئی گناہ نہ کرنا، گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، تو کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ، جو تیری ساری زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ ان تمام کو نیکیاں بنا دے گا، آئندہ خیال کرنا۔ پریشان ہو گیا وہ، یعنی سارے گناہ نیکیاں بن جائیں گے؟ اس نے پھر نبی علیہ السلام سے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغدراتی وفجراتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں وہ بھی نیکیاں بن جائیں گی؟ چھوٹی چھوٹی اور بڑے بڑا گناہ بڑی بڑی نیکیاں بن جائیں گی؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر وغدراتی وفجراتی اللہ اکبر۔ اور چھوٹے بھی گئے جے گناہ، بڑے بھی گئے جے، اور چھوٹے تو بھی نیکیاں مل گئی نے، بڑے تو بھی نیکیاں مل گئی نے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، وہ جا رہا تھا نا، ایک کوئی گل بار بار کہہ رہے وغدراتی وفجراتی، چھوٹے بھی گئے بڑے بھی گئے، اللہ اکبر۔ یا اللہ واقعی تو سب سے بڑا ہے، یا اللہ تیرا حوصلہ بڑا ہے، تیری عطا بڑی ہے، تیری مغفرت بڑی ہے، اللہ تو جب دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ واقعی تو بڑا ہے سب سے، یہ تو ہی بادشاہ ہے کہ ساری زندگی میں نے گناہ کی اور تو نے فرشتے کو کہا کہ ان سب کو تو اس طرح کر نیکیاں بنا دیو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کام ہے ایسا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس مخلوق سے محبت بڑی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے، اللہ نے آپ کو فتح دی۔ جب فتح دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پھر نا وہ جنگ میں جو لوگ آئے تھے نا قیدی تھے، ان میں لونڈی عورتیں بھی تھیں، ان کو تمام کو ایک جگہ پہ نا ان کو کھڑا کیا گیا کہ چلو تم ادھر ہو جائے۔ اللہ نے فتح دی، وہ ساتھ وہ لونڈی غلام جو تھے وہ بھی آ گئے، ان کی عورتیں بھی آئی ہوئی تھی جنگ لڑنے کے لیے، ظاہر ہے پھر اس نے پکڑے ہی جانا تھا۔ ایک ان میں ایک ایسی عورت تھی جس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا،
اس کا وہ بھاج دوڑ میں جس وقت یہ جنگ تیز تھی نا اس وقت نا بچہ کسی جگہ اس کا گر گیا. تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ وہ نا جو وہ سارے لوگ قیدی کھڑے تھے نا تو وہ عورت تھی پاگل کی طرح نا کدھر دیکھتی کدھر دیکھتی میرا بچہ. پھر کسی بچے کو دیکھتی نا اس کو پکڑتی فٹافٹ پکڑ کے اپنے سینے سے لگاتی پھر ہیں اے تو میرا پتر ہی نہیں پراں کا. پھر اس کو پکڑا پھر اس کو پکڑا پھر اس کو پکڑا پھر اس کو پکڑتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ جو اپنے بچے کے بغیر اس کا یہ ماں کا حال ہے, اگر اس ماں کو کہا جائے یہ تیرا بچہ ہے اس کو جہنم میں ڈال دے تو یہ ڈالے گی؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو نہ ملنے کے اوپر اتنی ایسی ہو گئی ہے, یہ کبھی نہیں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, فرمایا یہ اپنے بچے کو نہیں ڈال سکتی آگ میں, اور اللہ تو بہت رحم کرنے والے, وہ اپنی مخلوق کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتا. بندے خود گناہ کر کر کے اس کو ناراض کر کے پج کے جہنم کے اندر جا رہے ہیں, گناہ شوق سے کر رہے ہیں پج کے. اللہ نہیں چاہتا, اور ماں نے اس کو بنایا نہیں, ماں کے پیٹ میں تھا, ماں کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے کیسا ہے کس قسم کا ہے, اور اللہ تبارک اور اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ شدین ہو گئی ہے کہ بچہ نہیں میرا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لما خلقت بیدی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا, یہ کیسے پسند کرے کہ جہنم میں چلا جائے؟ یہ نہیں پسند کرتا کہ میرا بندہ جہنم میں چلا. یہ اتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک بھیجے, کیوں بھیجے؟ میرا بندہ جہنم میں نہ چلا جائے, اس کو پکڑو جا کے اس کو سمجھاؤ. یہ تورات, زبور, انجیل, صحف ابراہیمہ, موسیٰ, قرآن یہ کیوں اترے ہیں؟ اور میرا بندہ جہنم میں نہ چلا جائے, اس کو پکڑو, اس کو جا کے سمجھاؤ, اے جنت کا رستہ ہے, اس کو سمجھاؤ جا کے کہ میرے بندے اور تو جہنم میں جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے دیکھا ہے, میری مثال ایسی ہے جس طرح لوگ پج کے جہنم کے اندر چھلانگے لا رہے ہیں, اور میں محمد ان کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں پیچھے, او بچ جاؤ او بچ جاؤ او بچ جاؤ. سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے. اور ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو لوگوں نے ایک گپ بنائی ہوئی ہے, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ, اور کائنات کے رب کی قسم یہ جھوٹ ہے, 70,000 نہیں, 70 لاکھ نہیں, 70 کروڑ نہیں, 70 ارب ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے. ماں کی 70 کیا ہوتا ہے؟ وہ تو رحم کرنے, وہ بڑے وہ ہے ہی بڑا چنگا کہ اس کی طرف آئے تو صحیح نا بندہ. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانی امتوں میں ایک آدمی تھا, وہ جو آدمی تھا نا اس نے محسوس کیا, اس کی اولاد تھی, بچے تھے اس نے محسوس کیا کہ میں بڑا ہو گیا. تو ظاہر ہے بچے نے تو بڑا ہو کے جوان ہونا ہے, جوان نے تو پکی عمر میں ہونا ہے, پکی عمر والوں نے کیا کرنا ہے؟ آگے ہی جانا ہے, اور کیا کرنا ہے. یہ زندگی کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے محسوس کیا کہ میں بس دنیا میں بس کچھ نہیں ہوں, جانا ہے. اب اپنے بیٹوں کو بلا کے اس نے کہا میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, میں نے کتنا پیار محبت تمہیں دیا, کیا کچھ نہیں تمہارے, ایک میرے ساتھ وعدہ پورا کرو گے؟ کہنے لگے جی ابا جی کریں گے. ابا جی نے یہ بات کہی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, راکھ بنا دینا سوا, اور سوا کو لے کے جس وقت کسی دن کو تیز آندھی چلے نا, طوفان انہیری, تو یہ راکھ اس میں ساری اڑا دینا, اڑ جائے پتہ نہیں کتنے کتنے اس کے دانے, اور آدھی سنبھال کے رکھنا, یہ جا کے سمندر کے اندر یہ ڈال دینا تاکہ پانی جو ہے نا سمندر کے اندر چل کے سکھائے. اے میرے پترو, اور تمہانوں نہیں پتا میں بڑے گناہ کیتے ہیں, میں اللہ کو گیا تے اللہ نے پوچھا میں اللہ کو کی جواب دیا گا, میری اولاد میرے پترو مجھے اس طرح ہی کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوا, وہ بندہ جب مر گیا تو اولاد نے اس کو جلا کے اس کی آدھی راکھ کو سوا جو تھی نا
یہ سمندر کے اندر بہا دیا، اور آدھی جو تھی نا یہ ہوا تیز چلی جس دن آندھی اس میں اڑا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک آرڈر کیا، اے ہوا، اے سمندر، اس کا ذرہ ذرہ جو ہے یہ میرے سامنے پیش کر دو۔ اسی وقت ایسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے ذرے ذرے ہوا کے اندر سے، سمندر کے اندر سے، ادھر ادھر سارے اکٹھے ہو کے بندہ بن کے سامنے کھلو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے یہ بات کہی، اے میرے بندے لما فعلت ھذا، یہ تو نے کیا حرکت کی ہے، کیوں یہ کام کیا ہے؟ جلوا کے اور پھر اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بندہ کہنے لگا یا رب من خشیتک یا رب وانت عالم، یا اللہ تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے، مجھے ڈر بڑا آتا تھا کہ میں نے گناہ اتنے کیے، میں پکڑا گیا، میرے جتنے تو عذاب ہی نہیں کسی کو ہونا، ڈر بڑا آتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں تیرے سامنے پیش نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا اچھا ڈر گیا تھا تم، خوف آتا تھا کہ میں نے بڑے گناہ، مجھے بڑی پشیمانی ہوتی، میں نے کیا کیا، اور جا مرنے سے پہلے پشیمانی ہو گئی نا، فاغفر لہ، آرڈر آسمان سے آیا اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو میں نے جنت دے دی، میں نے معاف کر دیا اس کو، اس لیے کہ یہ بڑا ڈرتا تھا، یہ بڑا نہ پچھتاتا تھا، اور کبھی گناہ کر کر کے میرے بندو پچھتاؤ تو صحیح، میرے پاس آؤ تو صحیح نا۔ یہ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ تمہارے لیے تو بنائی ہے۔ میں نے آدم علیہ السلام کو بنا کے، جنہوں آدم علیہ السلام نے ابھی ایک نماز نہیں پڑھی تھی، آدم علیہ السلام نے ابھی کچھ کام نہیں نیک کیا تھا، بنایا، فرشتوں سے سجدہ کیا اور کیا، چل میرے بندے جنت کے اندر جا، اسکن انت وزوجک الجنہ، جا تو اور تیری بیوی، اور بندیا میں نے تجھے بنایا ہی جنت کے لیے ہے، یہ تو تجھ سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو کہ تو جنت سے نکلا تھا، میں نے تو تجھے جنت کے لیے بنایا۔ یاد رکھو لوگوں، ایک بڑی اہم بات یاد رکھنا، ہر بندہ دھیان سے سن لے، قیامت کے دن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی جہنم میں جائے، اور لوگوں بات سن لو، قیامت کے دن جہنم کے اندر جانے کی وجہ یہ نہیں ہونی کہ اس کے نامہ اعمال کی نیکیاں تھوڑی ہیں، نہ نہ نہ، وجہ کیا ہونی ہے، اور بے شک جتنے مرضیہ گناہ کیے تھے توبہ تو کر لیتا نا میرے بندے، توبہ اس نے نہیں کی، اگر توبہ کر لیتا میں اس کو معاف کر کے جنت دے دیتا۔ یہ بات سن لو، نیکیوں کی کمی کی وجہ سے کوئی جنت میں، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اس وجہ سے جائے گا کہ گناہ اگر ہو گئے تھے تو معافی تو مانگ لیتا نا مجھ سے، اللہ معاف کرنے والا۔ حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تھا پرانی امتوں میں سے، اس آدمی نا وہ بڑا تگڑا جوان، بڑا ٹھیک ٹھاک، کسی کو برداشت نہیں نہ کرنا، اس نے ایک آدمی قتل کیتا، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، 90، 98، 99 اس نے بندے قتل کر دیے۔ ایک دن اچانک ہی سوچنے لگا اے بندے تو کیا کر رہا ہے، کیا تو نے کیا ہے، تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے، میری مخلوق کو تو ساری زندگی قتل ہی کرتا رہا۔ یہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جا کے اسے کہا فَعَلَّهُ مِن تَوْبَةٍ، اے مولوی صاحب میں 99 بندے مارے نے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ لوگوں میری بات یاد رکھو، کسی بندے نے 99 کیے ہوں، 100 کیے ہوں، لاکھ کیے، کروڑ کیے، کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت کے آگے حائل نہ ہونا ہے کبھی بھی۔ اس مولوی صاحب نے کہہ دیا توبہ توبہ، 99 بندے قتل کیتے ہیں، تیری توبہ تو کبھی بھی نہیں ہونی۔ اس نے غصے میں آ کے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مولوی کو بھی قتل کر دیا۔ پھر پریشان ہو گیا، اوہو میں تو کسی کام کے لیے گیا تھا، ہوا کیا ہے؟ پھر کسی اور نیک بندے کے پاس گیا، اس نے جا فَعَلَّهُ مِن تَوْبَةٍ، اور میری توبہ کا کوئی رستہ ہے، میں نے 100 بندہ اب قتل کر دیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عالم جو تھا نا سیانہ سمجھدار، اس نے کہا میں یقول بینک و بین التوبہ، اے اللہ اور بندے کے درمیان توبہ کو روکنے والا کون ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ توبہ نہیں ہو سکتی تیری؟ بندے نے گناہ کیا، اللہ نے گناہ معاف کرنا، بندے اور اللہ کے درمیان تو کوئی ہے نہیں، کون کہتا ہے؟ کون سی رکاوٹ ہے جو کہتی ہے چل تو اس طرح کر کے اس بستی کو چھڑ دے جہاں تو اتنے بندے مارے ہوئے ہیں، اس بستی کو نکل جا، فلاں علاقے میں نہ چلے جا، وہاں نیک بھلے مانس لوگ ہیں، ان میں جا کے نیکی کے کام کرنا، توبہ کر کے نا توبہ کر لے، اس کی طرف چلا جا، جا کے وہاں نیکوں میں جا کے رہو۔ یار دوست کتنے بھی پیڑے ہونا، اور ان کا رنگ کوئی نہ کوئی انسان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، یاد رکھنا۔ اور اچھے دوستوں تو اچھے خوشبو آتی ہے ان سے، دین کی، ایمان کی، شریعت کی۔ اس نے کہا چلو جی میں چلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی بستی تے چل پڑا کہ میں اس بستی کو چھڑ کے میں وہاں جا کے نا نیکی کے کام کروں گا، توبہ بیچارہ کر کے تو چل پیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جا رہا تھا نا تو درمیان ابھی جا رہا تھا، چلتے چلتے اس کی موت آئی، دڑم کر کے زمین کے اوپر گر گیا۔ آسمان سے فرشتے آ گئے نیکی کے کہ یہ بندہ اس نے توبہ کر لی تھی، اب اس کو ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے جنت میں۔ دوسرے فرشتے آ گئے عذاب کے کہ نہیں نہیں، اس نے کام کوئی چنگا نہیں کیا، 99 بندہ قتل کر دیا، اس کو ہم نے لے کے جانا جہنم میں۔ یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ زمین پہ اتر کے انسان کی شکل میں آ کہنے لگا کیوں لڑ دو پے جی اے گل ہے، نے کہا اے کیڑی گل ہے، آسان فیصلہ ہے، اگر تو یہ جہاں سے چلا ہے اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے، اگے تھوڑا ہے تو یہ نیکی کی طرف زیادہ گیا ہے نا، تو اس کے نیک فرشتے اس کی لے جائیں اس کی روح، لیکن اگر اس نے فاصلہ تھوڑا طے کیا ہے اگے زیادہ ہے تو پھر جہنم والے فرشتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک، ابھی ہم ماپ لیتے ہیں۔ ادھر وہ ماپنے لگے ہیں، اور میرا سونا اللہ شہنشاہ کائنات نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آسمان سے اس زمین کو جو وہ طے کر کے گیا تھا نا، حالہ بڑی تھوڑی تھی، ابھی تو چلا ہی تھا بیچارہ، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا تبادی اور پھیل جا، اور جو آگے زمین تھی نا وہ زیادہ تھی، اللہ نے اس کو حکم دیا تب اس کو تقربی اور تو نیڑے ہو جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت انہوں نے ماپا نا، تو جب ماپا تو یہ جس وقت یہ زمین کے اوپر گرا تھا نا، اس وقت بھی یہ چکر کھا کے پیچھے نہیں ڈگیا، نیک علاقے کی طرف جا رہا تھا، یہ اس طریقے سے گرا کہ اس کا منہ اگلی طرف تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماپا گیا جب دونوں کو، تو اگلی زمین سے پچھلی زمین ایک گٹھ ود نکلی بس، اور اللہ کے فرشتے اس کو جنت میں لے گئے۔ اور کوئی اللہ کی طرف آئے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ کرتا ہے قبول، کب تک؟ جب کہ اس کی سانس جو ہے نا غرغر کرنی شروع کر دے، اس سے پہلے اللہ نے توبہ کا دروازہ اتنا بڑا رکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورج مغرب سے نکلنے تک وہ کھلا رہے گا، بندے ہو توبہ کر لو۔ اور اللہ کا یہ جس وقت اللہ نے زمین آسمان پیدا کی تھی اس دن یہ کھولا تھا توبہ، اور آج بھی کھولا ہوا ہے، اور 70 سال 8,40,000 میل چوڑا دروازہ ہے توبہ کا، اور بندے توبہ کرنا چاہے ان کو بھیڑ نہ لگ جائے تو بڑا دروازہ بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس نے مخلوق میں تقسیم کیا تھا، باقی 99 بھی ڈال کے اللہ قیامت کے دن مخلوق کو معافیاں دے، اور چلو جنت، چلو جنت، چلو جنت، چلو جنت، تمہیں تو بنائے جنت کے لیے۔ ایک دن حدیث میں آتا ہے ایک آدمی، نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی نے کہا اچھا، وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ کے رسول آپ کے تو عمل بڑے زیادہ ہیں، آپ بھی نہیں جا سکتے؟ ولا انا، فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں، الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمہ، ہاں اللہ کی رحمت میرے اوپر چھا جائے تو رحمت کے ذریعے میں جنت میں جاؤں گا۔ پھر آپ نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ فسددوا وقاربوا وغدوا وروح، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کچھ نہ کچھ نیک عمل کرتے رہو، براؤں سے برائیوں سے بچتے رہو، اللہ کی طرف آتے رہو، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت کر دے، اللہ تعالی ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہ جو بھی ہیں سارے معاف کرے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وسلم۔